علیہ السلام نہیں تھے، ان کے صحابی تھے۔ صحابی کا یہ کمال ہے، سلیمان کے صحابی کا یہ کمال ہے کہ ایک لمحے کے اندر سینکڑوں میل دور سے باری برکم تک سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے۔ اب لوگوں غور کرو کہ جب ایک لمحے کے اندر اتنا بھاری برکم تخت سلیمان کے پاس آ سکتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا سلیمان کے صحابی کے نہیں بلکہ سلیمان کے بھی سردار ہیں، ہمارے آقا ابراہیم کے بھی سردار ہیں، ہمارے آقا موسیٰ کے بھی سردار ہیں، ہمارے آقا آدم و نوح کے بھی سردار ہیں۔ تو سلیمان کا صحابی لمحے بھر میں تخت لا سکتا ہے، تو پھر ہمارے آقا لمحے بھر میں عرش پر جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، لمحے بھر میں عرش پر جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ جس رب نے سلیمان کے صحابی کو تخت لانے کی طاقت دی تھی، اسی رب نے حبیب کو عرش پر جانے کی بھی طاقت دی، عرش سے آنے کی بھی طاقت دی ہے۔ تو قرآن سے علماء نے دلیل قائم کی، بھی کیسے کہتے ہو کہ رات کے مختصر وقت میں معراج کا سفر نہیں ہو سکتا؟ تو قرآن نے اشارہ دیا ہے، اے لوگو یہ تو حبیب خدا ہیں، یہ تو محبوب خدا ہیں، یہ تو نبیوں کے سردار ہیں۔ دیکھو سلیمان کے صحابی کی شان اتنی اونچی ہے کہ لمحہ بھر میں تخت لے آئے۔ جب ان کے لیے ممکن ہے تو پھر ہمارے آقا کے لیے بھی ممکن ہے کہ شب معراج لمحہ بھر میں وہ عرش پر گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ تو محتشم سامعین، بہت سے اعتراضات لوگوں نے اٹھائے، لیکن ہر اعتراض کا الحمدللہ علماء نے جواب دیا ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہی مانا جائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں گئے ہیں، آقا علیہ السلام روح اور جسم کے ساتھ گئے ہیں اور رب سے مل کر آئے ہیں۔ اب آگے علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر یہ مضمون ہے کہ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام سے نکلا، مسجد اقصیٰ کی طرف سفر جاری تھا، براق پر میں موجود ہوں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راستے میں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ یا رسول اللہ کس حال میں تھے؟ آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی کا لفظ ہے، تو یہاں علماء اہل محبت ایک اور معنی بھی کرتے ہیں۔ اہل محبت فرماتے ہیں کہ یصلی کا لفظ ہے، تو یصلی کے دو معنی بنتے ہیں جو مشہور ہیں، ایک معنی ہے نماز پڑھنا، ایک معنی ہے درود پڑھنا۔ یصلی کا ایک معنی ہے درود پڑھنا، درود پڑھ رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، اہل محبت نے فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ آج یہاں میری قبر کے اوپر سے اللہ کے حبیب کا گزر ہونے والا ہے، جو ہی یہ خبر موسیٰ تک پہنچی، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھنے لگے، آقا کے استقبال میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے لگے۔ ایک یہ بھی معنی اہل محبت نے کیا ہے۔ بہرحال مشہور معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جن کو اپنی حیات میں سجدوں کا شوق ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی رب کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ شوق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ کاش یہ شوق ہمیں بھی نصیب ہو جائے، کاش ہم بھی ایسے سجدوں کے شوقین بن جائیں کہ جب تک ہمارا سر رب کی بارگاہ میں جھکے نہیں، تب تک ہمیں نیند نہ آئے، تب تک بستر پر سکون نہ آئے۔ اللہ ایسا شوق عطا فرما دے۔ تو حضرات گرامی، یہ شوق بڑا اونچا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کی تمنا یہ ہے کہ رب کا قرب نصیب ہو جائے، رب کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے، اس وقت بندہ رب کے بڑا قریب ہوتا ہے، رب کے بڑا قریب ہوتا ہے جب سر سجدے میں ہوتا ہے۔ تو یہ رب کے قرب کا ہمیں حضور نے نسخہ عطا کر دیا، رب کے رضا کے حصول کا نسخہ عطا کر دیا۔ لوگوں،
اس کے قریب ہونا ہے تو پیشانی کو اس کے بارگاہ میں جھکانا سکھا دو، جھکنا سکھا دو، پھر کیا ہوگا کہ تمہیں اس کے قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ تم کو خود اپنے قریب کر لے گا، وہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ جب یہ پیشانی اس کی بارگاہ میں جھک جائے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات کے بعد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اہل محبت کا شوق ہے۔ تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ بھئی اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ قبر میں زندہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، تو پھر دلیل یہ بھی قائم ہوتی ہے اگر موسیٰ زندہ ہیں تو ابراہیم ان سے اونچے ہیں، پھر ابراہیم بھی زندہ ہیں، پھر نوح بھی زندہ ہیں، پھر حضرت آدم بھی زندہ ہیں، پھر حضرت اسحاق بھی زندہ ہیں۔ تو جب یہ نبی زندہ ہیں تو پھر دلیل یہ قائم ہوتی ہے ہمارے آقا بھی زندہ ہیں، ہمارے آقا بھی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرات گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ حیات ہیں، اور ایسے حیات ہیں کہ ان کا جو غلام کہیں بیٹھ کر ان پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، حضور سنتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل محبت کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے، جس نے صحابی کا کلام سنا ہوتا ہے، جو صحابی کی صحبت میں بیٹھا ہوتا ہے، اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ تو جلیل القدر تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب یزید کی فوجوں نے مدینہ پر حملہ کیا، مکہ پر معاذ اللہ حملہ کیا، تو جن دنوں میں یزید کی فوجوں نے مدینہ پر حملہ کیا، فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی۔ یہ وقت بھی تاریخ میں اہل اسلام پر، مسلمانوں پر گزرا ہے کہ وہاں سے جماعت روکنے والے، اذانیں روکنے والے غیر مسلم نہیں تھے، بلکہ وہ تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے۔ تو ان کی وجہ سے 3 دن مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کو ملتا قتل کر دیتے، جو بھی سامنے آتا قتل کر دیتے۔ فرماتے ہیں کہ میں تو اس طرح بچا کہ میں نے کہا میں دیوانہ ہوں، دیوانہ بن کر ان کے سامنے پھرتا رہا، پاگل بن کر ان کے سامنے پھرتا رہا۔ انہوں نے کہا دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجھے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر میں گھومتا رہا، جگہ تلاش کرتا رہا کہ کہاں ڈیرا لگاؤں۔ بالآخر دل میں آیا کہ اللہ کے حبیب کے پاس چلتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا، اب پریشان ہوا، اذان کا پتہ کیسے چلے گا، یا اذان پڑھوں گا تو یہ پکڑ لیں گے، نماز کیسے پڑھوں گا، جماعت کس کے ساتھ ادا کروں گا۔ سعید بن مسیب فرماتے اسی فکر میں تھا، اسی پریشانی میں تھا کہ کیا سنتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے اندر سے اذان کی آواز آنے لگی، اذان کی آواز آنے لگی۔ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا تھا، پھر اقامت کی آواز آنے لگی۔ فرماتے ہیں بس کام بن گیا، اقامت کی آواز آئی، اس کے بعد اللہ کے حبیب نے خود جماعت کروائی۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں نے 3 دن نمازیں ادا کی ہیں۔ محتشم سامعین، یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ تو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حیات برزخی عطا فرمائی ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے۔ موسیٰ زندہ ہیں تو پھر حضور بھی زندہ ہیں۔